بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید اللہ تعالی کی وہ عظیم نعمت ہے جس میں انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی، ہدایت، رحمت اور برکت کے بے شمار خزانے پوشیدہ ہیں۔ اس کی ہر صورت اپنے اندر ایک خاص نور، حکمت اور خیر رکھتی ہے، اور انہی مبارک صورتوں میں ایک عظیم صورت سورۃ الکوثر بھی ہے، جسے اگرچہ قرآن کریم کی سب سے مختصر صورت کہا جاتا ہے، لیکن اس کے معانی، فضائل اور پیغام انتہائی وسیع اور دلوں کو ایمان سے بھر دینے والے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ الکوثر کی فضیلت، اس کے پیغام اور ایک ایسے ذکر و دعا کے معمول کے بارے میں گفتگو کریں گے جس میں درود پاک، اللہ تعالیٰ کے مبارک نام اور سورۃ الکوثر کی تلاوت شامل ہے۔ یہ عمل کسی جادوئی نسخے یا دنیاوی ضمانت کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید، اخلاص، دعا اور توکل کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ اصل نفع و نقصان، رزق، شفا، عزت اور کامیابی صرف اللہ رب العزت کے اعتبار میں ہے۔ سورۃ الکوثر میں اللہ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد کو بے شمار خیر، عظیم نعمت اور کوثر کی بشارت عطا فرمائی، پھر اپنے رب کے لیے نماز قائم کرنے اور قربانی کرنے کا حکم دیا، اور آخر میں یہ خوشخبری سنائی کہ دشمن ہی نام و نشان سے مٹنے والا ہے۔ اسی مختصر صورت میں شکر، عبادت، اخلاص اور اللہ پر کامل بھروسہ سکھایا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی کوثر کا ذکر جنت کی ایک عظیم نہر کے طور پر آیا ہے، جس کی شان و عظمت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے جب کوئی مسلمان محبت، ادب اور یقین کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو وہ قرآن کریم کے نور سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کرتا ہے اور اپنے رب سے خیر، برکت، آسانی، رزق حلال، عافیت اور قبولیت دعا کی امید رکھتا ہے۔ آج کی اس پوری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہم قدم بقدم اس مبارک عمل کی ترتیب، اس کے آداب، درود پاک کی اہمیت، اللہ کے مبارک ناموں کی فضیلت اور دعا کے صحیح طریقے پر بات کریں گے، تاکہ یہ عمل علم، اخلاص اور سنت کی روشنی میں کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قرآن سے محبت، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اب آئیے اس مبارک عمل کی ترتیب اور اس کے آداب کو سمجھتے ہیں، کیونکہ کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے صرف الفاظ کا پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اخلاص، ادب، یقین اور اللہ پر کامل بھروسہ بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر کسی پاکیزہ اور پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنے دل کو دنیا کی بے جا پریشانیوں سے ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ کریں اور یہ نیت کریں کہ میں یہ عمل صرف اپنے رب کی رضا، اس کی رحمت کی امید اور اپنی جائز حاجات کی قبولیت کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد محبت و عقیدت کے ساتھ 7 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی مسنون درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے بندے کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف ملتا ہے، گناہوں کی معافی کی امید پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت بندے پر نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا خود اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے، اسی لیے ہر دعا سے پہلے اور ہر دعا کے بعد درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جب آپ درود شریف مکمل کر لیں تو چند لمحے اپنے دل میں اللہ کی عظمت کا تصور کریں، اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کریں، اس سے سچی توبہ کریں، اور پھر اس یقین کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کریں کہ وہی سننے والا، قبول کرنے والا، رزق ادا کرنے والا، بیماری میں شفا دینے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا اور ہر مشکل کو آسان بنا دینے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے مبارک نام یا وہاب پر غور کریں، کیونکہ وہاب کا معنی ہے
بے حساب عطا فرمانے والا، ایسا رب جو اپنے بندوں کو ان کی استطاعت سے بڑھ کر اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اور پھر یا رزاقوں کے بابرکت نام کو یاد کریں، کیونکہ تمام مخلوق کا رزق اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس پورے عمل کے دوران دل میں یہ یقین رکھیں کہ تاثیر الفاظ میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی مشیت میں ہے۔ اسی لیے ہر ذکر، ہر دعا اور ہر تلاوت کو عاجزی، محبت اور اخلاص کے ساتھ ادا کریں۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے ٹوٹ کر جھکتا ہے، اس کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے اور اپنی تمام حاجات صرف اسی کے سامنے پیش کرتا ہے، تو اس کا دل سکون پاتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے اور وہ ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو ذکر و دعا کو محض الفاظ سے نکال کر حقیقی عبادت بنا دیتی ہے۔ اور اسی کیفیت کے ساتھ آگے ہم سورۃ الکوثر کی تلاوت اور اس کے پیغام کو مزید تفصیل سے سمجھیں گے۔ ناظرین کرام، اب اس مبارک عمل کا سب سے اہم حصہ آتا ہے اور وہ ہے سورۃ الکوثر کی تلاوت۔ یاد رکھیے، قرآن کریم کی ہر سورت اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کی اصل برکت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اسے ادب، خشوع، یقین اور سمجھنے کی کوشش کے ساتھ پڑھا جائے۔ سورۃ الکوثر اگرچہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر ایسے عظیم مضامین بیان کیے گئے ہیں جو ایک مومن کی پوری زندگی کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خیر و برکت، جنت کی نہر، کوثر اور دائمی عزت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ پھر یہ تعلیم دی کہ جب اللہ نعمت عطا کرے تو اس کا شکر نماز اور عبادت کے ذریعے ادا کیا جائے اور اپنی زندگی کو اخلاص کے ساتھ صرف اپنے رب کے لیے وقف کر دیا جائے۔ یہی وہ مقام ہے جو ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے کہ جب رزق ملے تو غرور نہ ہو، جب آزمائش آئے تو مایوسی نہ ہو، بلکہ ہر حال میں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھا جائے۔ اس عمل میں جب آپ سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں تو جلدی کرنے کے بجائے ٹھہر ٹھہر کر صحیح تلفظ کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ اگر ممکن ہو تو ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تلاوت کا آغاز کریں، کیونکہ ہر نیک کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرنا باعث برکت ہے۔ تلاوت کے دوران اپنے دل میں یہ احساس زندہ رکھیں کہ حقیقی عزت، دولت، صحت، سکون اور کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر وہ کسی بندے پر فضل فرمانا چاہے تو ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس صورت کو صرف دنیاوی مقاصد تک محدود نہ رکھیے، بلکہ اللہ سے ایمان کی مضبوطی، رزق حلال، دل کا سکون، اولاد کی اصلاح، والدین کی مغفرت، بیماریوں سے عافیت، گھریلو محبت، قرض سے نجات اور دنیا و آخرت کے ہر بھلائی کی دعا بھی کیجیے۔ جب بندہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے تو اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے، اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور اسے یہ یقین نصیب ہوتا ہے کہ میرا رب ہر حال میں میرے ساتھ ہے۔ یہی یقین مومن کی اصل طاقت ہے، اور اسی یقین کے ساتھ جب سورۃ الکوثر کی تلاوت، درود پاک اور دعا کو جمع کیا جائے تو بندہ اپنے رب کے مزید قریب ہو جاتا ہے، اور یہی قرب اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے عظیم کامیابی ہے۔ ناظرین اکرام، اب جب درود پاک، اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماء حسنی اور سورۃ الکوثر کی تلاوت مکمل ہو جائے تو اس کے بعد سب سے قیمتی لمحہ شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے اپنے رب کے حضور عاجزی اور اخلاص کے ساتھ دعا کرنا۔ یاد رکھیے، دعا صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ بندے اور اس کے رب کے درمیان محبت، امید، یقین اور توکل کا وہ خوبصورت رشتہ ہے
جس میں بندہ اپنے دل کی ہر کیفیت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا، کیونکہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ گویا یہ اعلان کرتا ہے کہ اے میرے رب، میں کمزور ہوں، محتاج ہوں، عاجز ہوں اور ہر چیز کا مالک صرف تو ہے۔ اسی لیے اس مبارک عمل کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت ادب کے ساتھ اپنی تمام جائز حاجات پیش کریں۔ اگر رزق میں تنگی ہے تو رزق کے حلال اور برکت کی دعا کریں، اگر بیماری ہے تو شفا مانگیں، اگر قرض ہے تو آسانی اور ادائیگی کی توفیق طلب کریں، اگر گھریلو ناچاقی ہے تو محبت، سکون اور الفت کی دعا کریں، اگر اولاد کی فکر ہے تو ان کی ہدایت، نیک نصیبی اور دین پر استقامت مانگیں، اگر کاروبار یا ملازمت میں مشکلات ہیں تو اللہ سے خیر، برکت اور آسان راستوں کی دعا کریں، اور اگر دل پریشان ہے تو اللہ سے قلبی سکون، صبر اور ایمان کی مضبوطی کا سوال کریں۔ اس موقع پر یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا کی قبولیت صرف اس بات پر موقوف نہیں کہ انسان کو مطلوبہ چیز فوراً مل جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو اپنی حکمت کے مطابق قبول فرماتا ہے۔ کبھی وہ اسی وقت عطا کر دیتا ہے، کبھی اس کے بدلے کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، کبھی اس کا بہتر بدلہ آخرت کے لیے محفوظ فرما دیتا ہے، اور کبھی بندے کے لیے اس سے بہتر چیز مقدر کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا کے بعد بے صبری یا مایوسی اختیار نہ کریں، بلکہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ وہی فیصلہ کرتا ہے جس میں ان کی حقیقی بھلائی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت، درود پاک، استغفار، ذکر الہی اور دعا کو معمول بنا لینا چاہیے، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں، گھروں میں سکون پیدا کرتے ہیں، ایمان کو مضبوط بناتے ہیں اور بندے کو ہر حال میں اپنے رب سے جوڑے رکھتے ہیں۔ اگر آپ اخلاص کے ساتھ یہ معمول اختیار کریں، حلال رزق کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں، والدین کی خدمت کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، تو یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے پر فضل فرمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کے دل میں سکون پیدا فرما دیتا ہے، اس کے معاملات میں آسانی عطا کرتا ہے اور اسے ہر حال میں اپنے ذکر اور اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اس پورے عمل کو صرف دنیاوی فوائد کے لیے نہ کیجیے، بلکہ اللہ کی رضا، اس کی قربت اور آخرت کی کامیابی کو بھی اپنی دعا کا حصہ بنائیے، کیونکہ دنیا کی ہر نعمت ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن جو بندہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے وہی حقیقی کامیاب، خوش نصیب اور ہمیشہ کے لیے سرخرو ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس مبارک عمل کا ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ انسان صرف عمل پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، کیونکہ اصل تاثیر نہ کسی تعداد میں ہے، نہ کسی مخصوص ترتیب میں، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم، اس کی رحمت اور اس کی مشیت میں ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، درود پاک کو اپنا معمول بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے اس کو پکارتا ہے اور پھر عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے، تو اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور یہی کیفیت بندے کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کریم بار بار ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ پر توکل کرو، اسی سے مدد مانگو، اسی سے امید رکھو، اور ہر معاملے میں اسی کو اپنا کارساز سمجھو، کیونکہ وہی دلوں کے حال جاننے والا، چھپی ہوئی دعاؤں کو سننے والا، بندوں کی ضروریات سے باخبر رہنے والا اور اپنی رحمت کے خزانے کھولنے والا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بظاہر وسائل کم رکھتے ہیں، لیکن اللہ ان کے تھوڑے میں بھی
بے پناہ برکت عطا فرما دیتا ہے، اور کتنے ایسے بھی ہیں جن کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود ہوتی ہے مگر دل کا سکون نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل دولت صرف مال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، قلب کا اطمینان، ایمان کی مضبوطی، حلال رزق میں برکت، اہل خانہ کی محبت، صحت و عافیت اور نیک اعمال کی توفیق ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں تو اس کے پیغام پر بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خیر عطا فرمائی، اور اس خیر کے شکر کے طور پر نماز اور قربانی کا حکم دیا۔ گویا ہر نعمت کا شکر عبادت اور اطاعت کے ذریعے ادا کرنا ہی ایک مومن کی شان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، اگر صحت عطا فرمائی ہے تو اس کو نیکی کے کاموں میں استعمال کریں، اگر علم دیا ہے تو اس کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں، اور اگر کسی آزمائش میں مبتلا ہے تو صبر کے ساتھ اپنے رب سے مدد مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس عمل کے دوران یا اس کے بعد اگر آپ ایک گلاس پانی پر قرآن کی تلاوت اور دعا کے بعد دم کر کے خود پی لیں یا اپنے اہل خانہ کو پلائیں تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دم اور دعا کے ذریعے شفا طلب کرنا ثابت ہے۔ البتہ یہ یقین ہمیشہ رہے کہ شفا پانی یا دم میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے۔ اسی طرح اپنی دعاؤں میں صرف اپنی ذات کو نہیں بلکہ اپنے والدین، اولاد، اہل خانہ، اساتذہ، دوستوں، امت مسلمہ اور تمام مرحومین کو بھی یاد رکھیے، کیونکہ جو شخص دوسروں کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے بھی وہی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے دل کو امید سے بھر لیجئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، گناہوں سے سچی توبہ کریں، نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور یقین رکھیں کہ جو بندہ ہر حال میں اپنے رب کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے خیر، آسانی، برکت اور رحمت کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا اندازہ انسان اپنی عقل سے نہیں لگا سکتا۔ یہی اس پورے عمل کا اصل مقصد ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو، اس کے عبادت میں اخلاص پیدا کرے، اپنی زندگی کو سنت نبوی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے اور دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کرے۔ ناظرین کرام، اب اس مبارک عمل کے اختتام پر چند لمحے خاموشی کے ساتھ اپنے رب کریم کے حضور جھک جائیے، دونوں ہاتھ ادب کے ساتھ اٹھائیے اور پورے یقین کے ساتھ اپنے دل کی ہر جائز حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیجیے، کیونکہ بندہ جب اپنے رب سے مانگتا ہے تو وہ کسی فقیر کے دروازے پر نہیں بلکہ اس بادشاہ حقیقی کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی، جو ایک لمحے میں حالات بدلنے پر قادر ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، مایوس انسان کو امید عطا کرتا ہے، تنگی کو آسانی میں، کمزوری کو طاقت میں اور بے چینی کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ دعا کیجیے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو قرآن کریم کی محبت سے بھر دے، ہمیں نمازوں کی پابندی، اخلاص کے ساتھ تیری عبادت اور ہر حال میں تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں ہمیشہ حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرما، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور رحمت نازل فرما، ہمارے والدین پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کامل مغفرت فرما، بیماروں کو کامل شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، بے روزگاروں کے لیے رزق حلال کے بہترین راستے کھول دے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، ہماری اولاد کو دین دنیا کی کامیابیاں نصیب فرما، اور پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرما، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان، تقوی
اور تیری رضا پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی، آپ کو اس سے قرآن کریم سے محبت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا شوق اور دعا کی اہمیت سمجھنے میں مدد ملی، تو اس ویڈیو کو ضرور پسند کیجیے تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسے اپنے والدین، اہل خانہ، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ ممکن ہے آپ کی ایک شیئر کسی کی زندگی میں خیر کا سبب بن جائے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجیے تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ہی مستند، ایمان افروز اور اصلاحی بیانات آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہے۔ آخر میں ایک بار پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز دعا کو اپنی حکمت اور اپنے فضل سے قبول فرمائے، آپ کو دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمائے، آپ کے گھر کو ایمان، سکون، برکت اور رحمت کا گہوارہ بنائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے ذکر، اپنے قرآن اور اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔